اللہ پاک کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، شہنشاہی، بادشاہی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے لیے خاص۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، امامنا فی الدنیا، امامنا فی الآخر، امامنا فی الجنہ، امام المجاہدین، امام المتقین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے خاص۔ رحمت اور بخشش کی دعائیں صحابہ کرام، اہل بیت، محدثین اکرام، امت مسلمہ کے لیے۔ حضرات ذی احباب، موجودہ صورتحال کے مطابق آپ تمام احباب اس سے واقف ہیں کہ ہر طبقے کا بندہ پریشان ہو چکا ہے، غم زدہ ہو چکا ہے۔ بڑی بڑی سپر پاور ملک وہ بھی اپنے ہتھیار ڈال چکے ہیں۔ چاند پر کمندے ڈالنے والے، ہوا میں ہوائی جہاز کو چلانے والے، سمندروں میں بحری جہاز کشتیاں چلانے والے، وہ تمام بے بس ہو گئے ہیں اللہ کی قدرت کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ نے آج پھر اپنی قدرت کا لوہا منوایا ہے کہ بڑے بڑے سپر پاور ملک اپنے آپ پہ تکبر کرتے تھے کہ ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اگر کوئی ہم پہ حملہ کرے گا ہم بھی مقابلے میں اس پہ حملہ کر دیں گے، کوئی بھی ہمارا مقابلہ، کوئی ہمارا سامنا نہیں کر سکتا۔ چائنا جو اپنے آپ کو سپر پاور مانتا تھا، جو اپنے تکبر کی ایک بہت بڑی چال چل چکا تھا، بہت زیادہ ترقی پر جانے والا ملک چائنا آج بے بس ہو گیا ہے رب کی قدرت کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے انسان، میں تجھے آزماتا ہوں۔ میری آزمائش کا مطلب اور مقصد یہ ہوتا ہے، جو بندے میرے فرما بردار ہوتے ہیں، جن کو جنت میں جانے کی تڑپ اور خواہش ہوتی ہے، وہ بندے نافرمانی سے ہٹ جاتے ہیں، بغاوتوں سے ہٹ جاتے ہیں، وہ صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہم پہ یہ عذاب کیوں آئے؟ ہر بندہ پریشان کیوں ہوا؟ یہ مصائب، یہ پریشانیاں، یہ تکالیف امت مسلمہ کیوں اٹھا رہی ہے؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمارے گناہ بہت زیادہ، جن کی وجہ سے آج بیت اللہ کو بھی بند کیا گیا ہے، طوافوں کو روکا گیا۔ کس وجہ سے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کو بند کر دیا ہے کہ اے بندے، تو جتنی نافرمانی کرتا ہے میری زمین پہ چلتے ہوئے کر، میں دیکھتا ہوں کتنی کرتا ہے۔ جو سب سے بڑا مرکز، اسلام کا سب سے بڑا مرکز بیت اللہ، اس سے بڑا عبادت خانہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کائنات میں کوئی نہیں بنایا۔ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ کے اندر روضۃ من ریاض الجنہ، آقا کائنات کی جہاں پہ روضہ مبارک، جہاں پہ قبر مبارک ہے، وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ آج امت مسلمہ کو اس سے روکا گیا ہے کہ امت مسلمہ کو یہاں آنے کی اجازت نہیں، یہاں پہ یہ آ نہیں سکتے۔ کیوں؟ اے اللہ، تو نے بیت اللہ کو بند کیوں کیا؟ مسجد نبوی میں روضۃ من ریاض الجنہ جیسے جنت کے عظیم ٹکڑے کو بند کیوں کر دیا امت مسلمہ سے؟ امت مسلمہ کا رہنا حرام خوری میں ہو، امت مسلمہ کا پینا حرام خوری میں ہو، امت مسلمہ کا سونا حرام خوری کے اندر ہو، اللہ تعالیٰ کی بغاوتیں اور نافرمانیاں عروج پہ ہوں۔ آج اپنے آپ کا محاسبہ کریں اور دیکھیں کہ ہمارے پاکستان کے اندر کون سا گناہ نہیں ہوتا۔ زنا کے اڈے ہمارے ملک پاکستان میں موجود ہیں، شراب کے اڈے ہمارے ملک پاکستان میں موجود ہیں، چوری عام مسلمانوں میں موجود ہے، حرام خوری مسلمانوں میں موجود ہے، سود خوری مسلمانوں میں موجود ہے،
جھوٹ مسلمانوں میں موجود ہے، غیبت مسلمانوں میں موجود ہے، ہر قسم کا حرام خور کام، ہر قسم کا درندہ کام مسلمانوں میں موجود ہے۔ جب اللہ کی زمین پہ چلتے ہوئے نعرہ یہ لگایا جائے کہ جسم ہمارا مرضی ہماری چلے گی، جو اسلام آباد کے ایوانوں کے اندر یہ نعرہ عورتوں نے لگایا، تو جب یہ کرونا وائرس کے نام سے وبا پہلے چائنا کے اندر آئی، اور چائنا کے اندر آنے کا سبب کیا ہے کہ چائنا کے اندر ایک ایسا شہر ہے جہاں پہ مسلمان بستے ہیں، اہل اسلام وہاں پہ مساجد کو کھول کے گڑ گڑایا کرتے تھے، دعائیں کیا کرتے تھے، اور میڈیا کے ذریعے امت مسلمہ کو پیغام دیا کرتے تھے کہ یہ قرآن کے ساتھ بے حرمتی کرتے ہیں، یہ مساجد کو توڑ دیتے ہیں، شہید کر دیتے ہیں، چائنا کا مال نہ خریدو۔ اللہ تعالیٰ نے آج مظلوموں کی آہ کو سنا ہے۔ جو کشمیر کے اندر کرفیو لگا، من مظلوموں کی آہ کی وجہ سے آج پورا ملک کیا، پورا پاکستان کیا، پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے لاک ڈاؤن کر دیا ہے۔ ہر بندہ پریشان ہے، ہر طبقے کا بندہ پریشان ہے۔ وجہ کیا؟ پریشانی کیوں آئی؟ تکلیفیں کیوں آئیں؟ حضرات، یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہمیں مل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہے ہیں کہ جو میرے نیک بندے ہیں میرے عذاب کا مذاق نہیں اڑاتے، بلکہ میری طرف آ کے رجوع کرتے ہیں۔ میں اللہ، جب یہ میرے بندے میری طرف آ کے رجوع کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، ان کا کام میرے دربار میں آ کے معافی مانگنا ہے۔ یہ اپنی آنکھوں سے ایک آنسو بہاتے ہیں، میں ان کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ حضرات، آج ہر بندہ پریشان۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ ان ایام میں ہم نے اپنے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کیسے کرنا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو گئے تو یہ عذاب، یہ مصائب، یہ پریشانیاں اللہ تعالیٰ کے حکم کے ذریعے ختم ہو جائیں گی۔ راضی کرنے کے لیے سب سے پہلے کرنا کیا ہے کہ ہم نے نماز کو قائم کرنا ہے۔ نماز کو قائم نہ کرنا، نماز کو چھوڑنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، جو بندہ جان بوجھ کر ایک نماز کو چھوڑتا ہے وہ بندہ مسلمان نہیں، وہ بندہ کافر ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوبارہ سنو، بین العبد و بین الکفر، مومن بندے کے درمیان اور کافر بندے کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ جو مومن نماز پڑھے گا، جو مسلمان نماز پڑھے گا، وہ بندہ مومن ہوگا۔ جو انسان نماز پڑھے وہ مومن ہے، مسلمان ہے۔ جو بندہ نماز نہ پڑھے وہ بندہ کافر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ہم نے کیا پڑھا ہے؟ ہمارے اندر نمازوں کی سب سے بڑی کمی ہماری امت مسلمہ کے اندر ہے۔ مساجد ویران کیوں ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کے گھر کیوں ویران ہوئے؟ بات تو یہ پوچھنے والی ہے کہ آج درباروں پہ رش لگاؤ، لوگوں کے بازاروں کے اندر ڈھیر ہجوم اور رش بھرا ہوا ہو، لوگوں کے کاروباروں کا رش ہو، کالجوں سکولوں کے اندر طلباء کرام کا رش ہو، اور مساجد ویران پڑی رہیں، اللہ کا عذاب نہ آئے تو اور کیا ہو؟ جب اللہ تعالیٰ کے دربار کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں رہا۔ حضرات، ان کی حفاظت کرنا ہم پہ عظیم فریضہ ہے۔ جو بندہ نماز پڑھتا ہے وہ بندہ مومن ہے۔ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مومن بندے کے درمیان اور کافر بندے کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ جو بندہ نماز پڑھے گا وہ بندہ مومن ہے، جو نماز نہیں پڑھے گا وہ بندہ کافر ہے۔ نماز مسلمان پہ فرض ہے، فرض ہے۔ اگر مسلمان نماز نہیں پڑھتا، کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتا رہے، نماز کو چھوڑتا رہے، نماز نہ پڑھتا رہے، اللہ کو ایسے بندے کے کلمہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کلمہ پڑھنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنی ہے۔ ہمارے اندر دنیا کائنات کے کنجروں کی، دنیا کائنات کے فنکاروں کی، بدماشوں کی، ہمارے دلوں میں ان کی محبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے دلوں میں محبت نہیں ہے۔ یہاں پہ اللہ کا عذاب نہ آئے اور کیا ہو؟ جہاں پہ نماز قائم نہ ہو۔ یاد رکھنا، جو بندہ نماز کو چھوڑے گا اس کے لیے اس دورہ حاضر میں دو نقصان بن سکتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کسی بندے کو کرونا وائرس کی بیماری ہو جائے تو وہ نماز پڑھنے مسجد میں نہیں آ سکتا، اب مسجد میں لوگ نہیں آنے دیں گے، اب تو گھر بیٹھا رہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے اپنے دربار کو بند کر دیا ہے۔ وہ بندہ بد نصیب ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ کا دربار بند ہو جائے۔
آج بیت اللہ کو بند کیا گیا، مسجد نبوی کو بند کیا گیا، مساجد کو بند کیا گیا، کیا وجہ ہے؟ ان کی سوچو ذرا۔ آج دنیا کائنات کے سینموں کو جا کے دیکھو، جہاں پہ کنجریاں گانا گاتی ہیں، ڈانس کرتی ہیں، وہ آباد ہے، وہاں پہ رش لگا ہوتا ہے نوجوانوں کا، امت مسلمہ کا۔ آج نوجوان شادیاں کرتے ہیں، گلوکاروں کو بلاتے ہیں، فنکاروں کو بلاتے ہیں، وہاں پہ مساجد بے آباد پڑی ہیں، مساجد ویران پڑی ہیں، وہاں پہ اللہ کا عذاب نہ آئے تو کیا ہو؟ آج امت مسلمہ کیوں اتنے عروج پہ جا کے دیوال پہ آ گئی ہے؟ اتنا مسلمانوں کو ترقی ملی کہ اتنا بڑا عظیم پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ملا، ایسا پیغمبر کائنات میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہی نہیں ہے۔ اس کے لیے یہ بات کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے نام بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال رکھا ہے۔ اللہ نے اپنا نام اللہ رکھا ہے اور اپنے پیارے کا نام محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یا احمد رکھا ہے۔ محمد کی میم کو ختم کر دو، حمد بنتا ہے، اور حمد کس کی جاتی ہے؟ اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے نام کی مناسبت کیسے قائم کی ہے؟ اور ایسا پیغمبر تمہیں دیا ہے، تم ہر وقت اس کی ناخلاف ورزیاں، اس کی نافرمانیاں کرتے ہو، اللہ کا عذاب نہ آئے اور کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ نے دوسرا نام احمد رکھا ہے، الف ختم کرو کیا بنتا ہے؟ حمد بنتا ہے۔ حمد کس کی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حمد کی جاتی ہے۔ اس دنیا کائنات میں جب اطاعت مصطفیٰ کی نہ ہو، فرما برداری قرآن کی نہ کی جائے، حضرات حرام خوری کو، بدماشی کو، عریانی کو عام کیا جائے، ملک پاکستان کا پوری دنیا کے اندر کون سا ایسا خطہ ہے، کون سا ایسا ملک ہے جہاں پہ اب بدکاری نہیں ہوتی، زنا نہیں ہوتا، سود نہیں کھایا جاتا، جھوٹ نہیں بولا جاتا؟ ہم مسلمان ہیں، اپنے آپ پہ دیکھیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس پہ کتنا عمل کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ نماز پڑھتا ہے، اچھی طرح وضو کر کے آ کے نماز پڑھتا ہے، آ کے 2 رکعت اللہ تعالیٰ کے دربار میں پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس 2 رکعت کے نماز کے پڑھنے کی وجہ سے، اچھی طرح نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ضمانت ہے اور گارنٹی اور مہر نبوت کی لگی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگائی ہے، سٹیمپ لگائی ہے، جو بندہ مساجد میں آ کے وضو کر کے نمازیں پڑھتا رہے، اللہ کی عبادت کرتا رہے، رکوع اور سجود کرتا رہے، گارنٹی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اللہ کی طرف سے جبریل لے کے اترے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پہ جنت کو واجب کر دیتے ہیں، اور جو بندہ نماز کو چھوڑ کے وضو نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو جہنم میں داخل کر دیں گے۔ حضرات نماز پڑھیں، نماز سکون ہے، نماز اطمینان ہے، نماز۔ آج کہا جاتا ہے کہ قرآن روحانی غذا نہیں، گانے روحانی غذا ہیں۔ آج تیرا سونا گانوں کے ساتھ ہو، فنکاروں کے ساتھ ہو، تو اپنے ڈیروں پہ بیٹھ کے ویسیار چلائے، گانے چلائے، قوالیاں چاہے، بدکاری کو عام کرے۔ رب کا قرآن کہاں گیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمام کتابوں میں سے مقدس اور مطہر بنایا تھا؟ آج امت مسلمہ پڑھنا تو دور کی بات، کھول کے دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ ہمیں کتنے دن ہو گئے کسی کا نام نہیں لیتا، اپنے دل میں دیکھیں کتنے دن ہو گئے کہ قرآن مجید کو ہم نے کھول کے دیکھا ہو کہ تیرے اوراق کیسے ہیں۔ حضرات یہاں پہ اللہ کا عذاب نہ آئے تو کیا ہو؟ ہم کہتے ہیں کہ آج مسلمان زوال کی چکی میں پس گیا ہے، آج مسلمان غلام بن چکا ہے۔ غلام کیسے نہ بنے؟ جب انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو چھوڑا تو یہ امریکہ کے غلام بنے، انڈیا کے غلام بنے۔ جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت مسلمہ نے تھامے رکھا، مضبوط رکھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رابطہ اس طرح مضبوط رکھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی طاقت اور قوت کو اس طرح مضبوط رکھا کہ ادھر 313 کا لشکر ہوتا تھا، ادھر کفار کے لشکر میں ڈھیروں لوگ ہوتے تھے، 3000 کا لشکر ہو، ادھر 313 ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتے بھیج کے ان کی مدد کی ہے۔ یہ بھی مسلمان تھے اور ہم بھی مسلمان ہیں۔ فرق کیا ہے؟ انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے، فرمایا کہ ایک شخص آیا اور آ کر سوال کیا، اللہ کے نبی جی میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، کوئی مجھے وظیفہ بدلائیں، میں جنت کا متلاشی ہوں، جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ ہمارے دلوں میں بھی کبھی ایسی خواہش پیدا ہوئی ہے کہ ہم بھی جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا، اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، میں بات کا انکار نہیں کرتا، اقراری ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اب بات آپ کے سپرد کرتا ہوں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔
اپنے ضمیر کو ذرا جھنڈولنا اور دیکھنا، ایک وہ بندہ جو قرآن پاک کی روزانہ تلاوت کرتا ہے، نفلی روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے اور مساجد کی خدمت کرتا ہے، اللہ والوں کی خدمت، اللہ والوں سے پیار کرتا ہے، بیت اللہ سے پیار کرتا ہے، قرآن و حدیث سے پیار کرتا ہے، اور دوسری طرف وہ بندہ ہے جو گانوں سے محبت کرتا ہے، جھوٹ سے نفرت کرتا ہے، بدکاری سے محبت کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان دونوں بندوں میں سے کس کو جنت دیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو بھی تیار کیا ہے، جہنم میں 999 بندے جہنم میں جائیں گے اور ایک بندہ جنت میں جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ 999 بندے جہنم میں اور 1000 میں سے ایک بندہ جنت میں جائے گا۔ کہ ہم 999 میں سے ہیں یا ایک میں سے؟ ذرا غور کریں اور دیکھیں، ایک کیسا پاکیزہ انسان ہوگا جو سب سے زیادہ پاکیزہ انسان ہوگا۔ حضرات، میں آپ کو یہ کہتا ہوں، دنیا کے کرونا وائرس سے ڈرنے والوں، اپنے پہلے نفس سے کرونا ختم کرو، غیبت کا کرونا اپنے نفس سے ختم کرو۔ غیبت کا کرونا جب ختم کرو گے رب کی رحمت اترے گی۔ جھوٹ کا کرونا ختم کرو اپنے نفس کے اندر سے، اپنے نفس کے اندر محبت رسول بٹھاؤ، اپنے نفس کے اندر غریبوں کی محبت، مساکین کی محبت کو بٹھاؤ، اپنے نفس کو پاک کرو پہلے کرونا سے، اپنے آپ کو پہلے پاک کرو کرونا سے۔ رب تمہاری پوری کائنات کو پاک کر دے گا جب تمہاری زبانوں پہ جھوٹ ہو، آنکھوں میں حیا نہ ہو، کانوں کے ذریعے گانوں کو سنو، فنکاری کو سنو، بدماشی کو سنو اور یعنی کو عام کرو، اور یہ چاہو کہ رب کی رحمت اتر آئے، کرونا وائرس کا خاتمہ ہو جائے۔ حضرات یاد رکھنا میری بات کو، کرونا وائرس اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتا جب تک ہم نے اپنے نفس کو پاک نہ کیا، جب تک ہم پاک اپنے نفس کو نہ کر چکے، ہم مساجد میں آ کے اللہ کے حضور آ کے توبہ نہ کی، اللہ کے حضور آ کے ہم نے گڑ گڑایا، نہ نمازوں کی پابندی نہ کی، نفلی روزے اور فرضی روزوں کو نہ رکھا، زکوٰۃ صدقات عشر کو ہم نے پیغام کو عام نہ کر دیا، جب ہم نے قرآن کی تعلیم کو عام نہ کر دیا، اس وقت تک کرونا وائرس کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ اپنے نفس سے کرونا ختم کرو، اپنے نفس سے۔ ہر بندے کے اندر اتنے گناہ گنے نہیں جا سکتے۔ حضرات آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ بتلائیں کہ ہمارے اندر کون سی ایک نیکی ایسی ہے، ایک نیکی، زیادہ بات نہیں کرتا، صرف ایک نیکی ایسی بتلاؤ کہ کل قیامت کے دن جب اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو، جس رب نے تمہیں سب سے پیارا بنایا، اشرف المخلوقات بنائے، تمہاری آنکھیں کس طرح پیاری بنائی ہیں، ساری کائنات کے ڈاکٹر مل جائیں آنکھوں جیسا اللہ نہیں بنا سکے، ساری کائنات کے ڈاکٹر مل جائیں سماعت کو گئی ہوئی بندے کو واپس نہیں لا سکتے۔ جس رب نے تجھے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہوں، بولنے کے لیے زبان دی ہو، سننے کے لیے کان دی ہوں، چلنے کے لیے پاؤں دی ہوں، کام کاج کرنے کے لیے ہاتھ دی ہوں، اسی کی نافرمانیاں کرتے ہو۔ عذاب نہ آئے تو کیا ہو، رحمت کے مستحق ہو یا عذاب کے مستحق ہو؟ حضرات دیکھیے اپنے آپ کو اور غور کیجئے ہم کس مقام پہ جا کے کھڑے ہو گئے ہیں۔ رب کے سامنے پیش ہو، تمہارے پاس، آپ کے پاس سوال ہے میرا ہر بندے سے، کیا تمہاری زندگی کے اندر جتنی زندگی گزار کے ادھر بیٹھے ہو، 30 سال 40 سال 50 60 سال نیکی زندگی گزار کے بیٹھے ہو، کیا تمہارے پاس ایک نیکی ایسی ہے کہ جو رب کی عدالت میں پیش کر سکو؟ اے اللہ خالص تیری رضا کے لیے یہ میں نے عمل کیا تھا، یہ نیکی کی تھی، اللہ تو اپنی رحمت کے بلبوتے اس نیکی کو دیکھتے ہوئے میرے گناہوں کو معاف کر کے مجھے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ کوئی ایک عمل تو بتلاؤ۔ اتنی نافرمانی بھی ہوتی ہے، اتنی بغاوتیں بھی ہوتی ہیں، تم نے قرآن کو چھوڑ دیا، حدیث کو چھوڑ دیا، کیوں مساجد ویران ہوئی؟ مساجد آباد ہونی چاہیے تھی، اللہ تعالیٰ کے گھر جن کو ہم نے ویران کیا ہے۔ ان مساجد میں آ کے کوئی یہود و نصارہ نے نمازیں پڑھنی ہیں، کفار نے آ کے نمازیں پڑھنی ہیں؟ حضرات ہمیں اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے، اپنے گھرانے کی فکر ہوتی ہے۔ حضرات ہمارے گھر میں بھی پنکھے چلتے ہیں، بجلی کا بل کون دیتا ہے؟ گھر کا سربراہ والد دیتا ہے، گھر کا اخراجات کون اٹھاتا ہے؟ والد اٹھاتا ہے، کماتا ہے، مزدوریاں کرتا ہے، اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے والد مزدوریاں کرتا ہے۔ اپنے گھر کی اتنی فکر ہے، رب کے گھر کو ویران چھوڑ دیا ہے۔ اپنے گھر کو آباد کرتے رہو، وہاں پہ بہترین قسم کے کھانے بھی پکتے رہیں، بہترین قسم کا فرنیچر بھی ہوتے رہے، گھر میں اعلیٰ اعلیٰ قسم کی ڈشیں تیار ہوتی رہیں، اور رب کا وہ گھر ویران پڑا رہے اور یہ سمجھے کہ رب کی رحمت نازل ہوگی اور جنت ملے گی۔ مشکل ہے،
اتنی سستی نہیں جنت کہ ہر بندے کو مل جائے گی۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، آج کل یہ جملہ عام ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، ہم کو معاف کر دے گا۔ حضرات جنہوں نے دن رات مصلے پہ بتائی ہے، قرآن مجید سے محبت کی ہے، اپنے سینے میں قرآن کو جمع کیا ہے، اللہ ان کو جہنم میں ڈال دے گا، اللہ ان کو جنت دے گا۔ جنہوں نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، زکوٰۃ صدقات دیے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت دیں گے۔ اور جو اللہ کی محبت سے، اللہ تعالیٰ کے پیار سے نماز، روزوں، زکوٰۃ، حج، صدقات سے دور رہے، ان کے لیے جہنم ہے۔ اپنے نفس سے کرونا ختم کرنا ہے، اپنے نفس سے کرونا ختم کرو گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہو جائے گا۔ حضرات جب تم اپنے نفس سے کرونا کو ختم کر دو گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اتر پڑے گی۔ ہر بندہ پریشان ہے۔ سیدنا یونس علیہ السلام جب سمندر میں گئے، 3 اندھیرے تھے، ایک تو سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، ایک رات کی تاریکی کا اندھیرا، اور ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ اللہ تعالیٰ نے صرف ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سیدنا یونس علیہ السلام یہ مچھلی کے پیٹ کے اندر دعا پڑھتے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس تینوں طریقوں سے نکال کے روشنی میں کھڑا کر دیا ہے۔ آج ہم بھی طریقی سے نکل سکتے ہیں، آج ہم بھی اس بیماری سے نکل سکتے ہیں، ہم اس طرح خوش باش رہ سکتے ہیں، ہم اس طرح اپنے بیت اللہ سے محبت کو قائم کر سکتے ہیں، ہم اس طرح طواف کے چکروں کو دیکھ سکتے ہیں، ہم اس طرح اپنے قرآن مجید کو کھول کے پڑھ سکتے ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے وظیفے کو عام کر دو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے گارنٹی ہے کہ میں رحمان تمہیں تاریکیوں سے نکال کے، تمہیں اندھیروں سے نکال کے، تمہیں تاریکی کی طرف، تمہیں روشنی کی طرف لے آؤں گا۔ اور دوسرا انعام کیا ہے؟ سیدنا یونس علیہ السلام نے یہ وظیفہ پڑھا۔ آج کاروباری بندے پریشان ہیں، ان کے لیے بھی یہ وظیفہ ہے۔ جب سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے، سمندر کی گہرائیوں سے باہر آئے، اللہ تعالیٰ نے ایک بیل سمندر کے قریب اگا دی۔ کس کی رحمت کے ساتھ اگی ہے؟ صرف لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ بیل لگائی، اور اسی بیل میں برکت عطا کی کہ روزانہ ہی اس پہ ایک نیا قسم کا پھل لگ جاتا تھا۔ آج ہم بھی پریشان ہیں، بارشوں کی وجہ سے ہماری فصلیں برباد ہوئی ہیں۔ کیوں برباد ہوئی ہیں؟ ان فصلوں پہ کن کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے۔ حضرات جن اولاد کے لیے ساری زندگی حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر کماتے ہو، ان کو کھلاتے ہو، جب تمہاری میت ہوتی ہے، جب تمہاری روح پرواز ہو جاتی ہے، یہ تمہاری 5-10 مربے کے اندر تمہیں تمہارے بیٹے 1 مرلے کی جگہ 1 فٹ کی جگہ نہیں دیتے کہ بابا کو ادھر دفن کیا جائے، بلکہ بابا کو دیکھتے ہیں کہ قبرستان میں سرکاری زمین میں جا کے دفن کیا جائے۔ حضرات دنیا میں مال چھوڑ جانا ہے، سب کچھ چھوڑ جانا ہے، اولادیں چھوڑ جانی ہیں، گھر چھوڑ جانا ہے، تمام چیزیں چھوڑ جانی ہیں، لیکن دل میں اگر رب کی محبت باقی ہوئی، نہ قبر کا عذاب کچھ کر سکے گا، نہ جہنم کا عذاب کچھ کر سکے گا۔ اپنے اندر محبت پیدا کرو، اپنے اندر جذبہ پیدا کرو، اپنی زندگی کو اطاعت مصطفیٰ میں لے کے آ جاؤ۔ اب چھوڑ دو یار نافرمانی کو، اب توبہ نہیں کرنی تو کرنی کس وقت ہے؟ کون سے عذاب کا انتظار کر رہے ہو؟ کیا جب سورج بے نور ہو جائے گا، یہ پہاڑ اتنے بڑے بڑے پتھر جب یہ روئی بنا کے ہوا میں اڑا دیے جائیں گے، جب یہ زمین پھٹ جائے گی، سمندر کی لہریں ہم پہ اوپر آ جائیں گی، دجال یاجوج و ماجوج آ جائے گا، اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو ختم کر کے پتھروں کی بارش کو نازل کر دیں گے، اس وقت کا انتظار کر رہے ہو؟ اگر اب توبہ نہیں کرو گے تو کب توبہ کرو گے؟ اپنے گناہوں کی معافی مانگو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتر پڑے۔ اب چھوڑو نافرمانی کو، اب چھوڑو بغاوتوں کو۔ کس بات کا انتظار ہے ہمیں؟ جب چاند بے نور ہو جائے گا، جب سورج مغرب سے نکل کے مغرب کی طرف غروب ہو جائے گا، اس وقت کا انتظار کر رہے ہو؟ کس وقت کا انتظار کرتے ہو؟ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں آ کے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضمانت موجود ہے۔ ساری زندگی گناہ میں، ساری زندگی سیاکاری میں، ساری زندگی بدکاری میں گزار کے آؤ، لیکن آخری لمحے آ کے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا تمہارا کام ہے، معافی مانگنا تمہارا کام ہے۔ میں رب ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرنا میں اللہ کا کام ہے۔ کس وقت کا انتظار ہے ہمیں؟ کیا کوئی اور عذاب آئے؟ حضرات چھوڑو اس عذاب کو،
آؤ اللہ تعالیٰ کے دربار میں جو بندہ مسجد میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے، یہ یاد رکھنا۔ جو بندہ سمجھتا ہے کہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے یا نہیں، اگر 5 وقت اللہ تعالیٰ مسجد میں آنے کی توفیق دیتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، ایسے بندے پہ اللہ راضی ہے۔ مثال کے ساتھ بات سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جائے اور آپ اس کو معاف کرنا چاہیں، آپ اس کی طرف پیغام بھیجیں، یار آ جاؤ میری طرف، میں آپ کو معاف کرنا چاہتا ہوں۔ جب وہ بندہ آئے آپ کے پاس، آپ کو کہے کہ یار میری غلطی ہے مجھے معاف کر دو، آپ کے دل میں یہ نہیں کہ یہ بندہ معافی مانگ رہا ہے، آپ نے بلایا اس لیے ہے کہ میں نے اس کو معاف کر دیا ہے، اس کے آنے سے پہلے ہی آپ نے اس کو معاف کر دیا ہوتا ہے، اس لیے اس کو بلا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو مساجد کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں، اللہ اس کو پہلے ہی معاف کر چکے ہوتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، اگر مساجد سے دور رہے، اللہ کی محبت سے دور رہے، یاد رکھنا وہ وقت دور نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا نزول ہو جائے، زمین سے آگ نکل پڑے، سمندر کی لہریں ہم کے اوپر آ جائیں، زمین پھٹ جائے، دجال آ جائے، آسمان پھٹ جائے، پتھروں کی بارش کا نزول ہو جائے۔ حضرات ان وقت کا انتظار کر رہے ہو، حضرات اگر آپ کے دل میں تھوڑا سا بھی اللہ تعالیٰ کا خوف باقی ہے، ڈر باقی ہے، تو آؤ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے اور آقا کائنات سے محبت کرو، بیت اللہ سے، اللہ سے پیار کرو۔ جب تم اللہ سے اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرو گے، اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی رحمتوں کا نزول فرما دے گا۔ آخری حدیث اور اجازت۔ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آئی اور فرمایا، آقا جی مجھ سے بڑی غلطی ہوئی ہے، میں نے زنا کیا ہے، زنا بڑا جرم ہے، مجھ سے بڑی غلطی ہوئی ہے، آقا جی میں معافی مانگنا چاہتی ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا چاہتی ہوں۔ فرمایا کہ تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے، حمل ٹھہرا ہے، جب یہ بچہ پیدا ہو جائے پھر تو میرے پاس آنا۔ جب یہ بچہ پیدا ہو گیا پھر یہ عورت آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو دیکھ کے کہا کہ اس بچے کی پرورش کر، جب یہ خود کھانے پینے لگ جائے، جب یہ کھانے پینے کے قابل ہو جائے تو پھر میرے پاس آنا۔ جب یہ عورت آئی تو اس نے اپنے بچے کے ہاتھ میں ایک روٹی کا ٹکڑا دیا ہوا اور فرمایا اب میرا بچہ کھا پی سکتا ہے۔ صحابہ کرام کو حکم دیا کہ مدینہ کے باہر لے جا کے اس کو رجم کر دو، سنسار کر دو، اس عورت کو بالکل ختم کر دو، یہ زنا کی سزا ہے۔ تو اس عورت نے کہا آقا جی میں تیار ہوں، رب کی نافرمانی ہوئی ہے لیکن توبہ کرنا چاہتی ہوں، بس وہ رحمان راضی ہو جائے اور کچھ نہیں چاہتی۔ صحابہ کرام لے گئے اور پتھر مارنا شروع کر دیے۔ جب پتھر مار رہے تھے تو سیدنا علی بن ایک صحابی کے اس کے خون کے قطرے عورت کے جو نکل رہے تھے ایک صحابی کے کپڑوں پر پڑے اور کہا کہ یہ کیسی بدکار اور کیسی گندی عورت ہے جس کے خون کے قطرے میرے جسم پہ، میرے کپڑوں کے اوپر آ کے پڑے ہیں۔ تو یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی اور فرمایا کہ اے صحابہ کرام کی جماعت، اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے اگر مدینہ کے 70 قسم کے بڑے بڑے گناہگار اور بڑے بڑے قسم کے سیاکار اور بدکار ہوں، اگر ان کے درمیان بھی ان کی توبہ تقسیم کی جائے اس ایک عورت کی، اللہ تعالیٰ ان 70 بندوں کو بھی اس عورت کی توبہ کی وجہ سے معاف فرما دیں گے۔ حضرات ایسی توبہ کرو، ایسا رجوع اللہ کرو کہ ہم اپنی گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہو جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔